ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، جیسا کہ جہاں ناظرین کو معلوم ہے، جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحاوی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم گزشتہ نشست میں باب صلاۃ العصر هل تعجل او تؤخر، اس باب کے ابتدائی حصے کو ہم نے کل پڑھا تھا گزشتہ نشست کے اندر، اور وہاں تک ہماری جو گفتگو تھی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صاحب کتاب نے اس باب کے تحت دو قولوں کو ذکر کیا ہے۔ پہلا شوافع، مالکیہ وغیرہ کا، ان کے یہاں عصر کی نماز میں تعجیل افضل ہے، اور دوسرا احناف کا، احناف کے پاس نماز عصر میں تاخیر مستحب ہے، تاخیر افضل ہے۔ اسی سلسلے میں یعنی تاخیر عصر کے قائلین کی تائید پیش کرتے ہوئے امام طحاوی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سے استدلال کیا تھا، اور وہ حدیث کے الفاظ یہ تھے کہ جب ان سے پوچھا گیا نماز کے اوقات کے سلسلے میں، تو انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صلاۃ العصر ما بین صلاتیکم ہاتین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز تمہاری ان دو نمازوں کے درمیان ادا فرماتے تھے۔ تو اس حدیث سے ہم نے یعنی احناف نے تاخیر عصر کے مستحب ہونے پر استدلال کیا تھا۔ اب یہاں سے اعتراضات کا سلسلہ شروع۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ حضرت انس کی روایت سے تاخیر عصر کے مستحب ہونے پر استدلال کیوں کر سکتے ہیں، حالانکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے اس سلسلے میں حدیث مروی ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ عصر کو مؤخر کرنا یہ مذموم چیز ہے۔ یعنی حضرت انس کی خود ایسی روایت ہے جو یہ بتاتی ہے کہ نماز عصر کو مؤخر کرنا یہ مذموم چیز ہے، تو خود حضرت انس سے جو حدیث مروی ہے اس کے بالکل برعکس حکم آپ ان کی روایت سے کیسے ثابت کر سکتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، یہ سب سے اوپر جو لین ہے، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، اگر کوئی کہنے والا یہ کہے وَكَيْفَ ذَلِكَ كَذَلِكَ، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی آپ حضرت انس کی روایت سے آپ نے تاخیر عصر کے مستحب ہونے پر استدلال کیا، وقد روی عن انس فی ذم من یؤخر العصر، حالانکہ حضرت انس سے عصر کو مؤخر کرنے کی مذمت کے سلسلے میں حدیث مروی ہے، اور وہ حدیث کیا ہے، وہ حدیث ہم یہاں پڑھتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ واضح ہو جائے گا کہ حضرت انس کے نزدیک عصر کی نماز کو مؤخر کرنا یہ مذموم طریقہ ہے، تو پھر آپ انہی کی روایت سے تاخیر عصر کے استحباب کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں۔ اب وہ حدیث پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ فذکر فی ذلک، معترض نے اس سلسلے میں وہ حدیث ذکر کی ہے ما حدثنا یونس، جس کو ہم سے یونس نے روایت کیا ہے۔ اب پوری سند کے ساتھ میں حدیث پڑھتا ہوں۔ قال اخبرنا ابن وهب ان مالکا حدثه عن العلاء بن عبد الرحمن انه قال، علاء بن عبد الرحمن کہتے ہیں دخلت على انس بن مالک بعد الظہر، میں نماز ظہر کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، فقام یصلی العصر، تو آپ نے جو ہے کھڑے ہو کر نماز عصر پڑھنا شروع کر دی۔ فلما فرغ من صلاته ذکرنا تعجیل الصلاۃ، جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے جلدی نماز پڑھنے کا تذکرہ کیا۔ جب حضرت انس نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے تذکرہ کیا جلدی نماز پڑھنے کا، او ذکرہا، یا انہوں نے خود ہی اس بات کا تذکرہ کیا، یعنی تو ہم نے تذکرہ کیا یا پھر خود حضرت انس نے تذکرہ کیا۔ فقال، تو جواب میں فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تلک صلاۃ المنافقین، کہ آپ نے یہ فرمایا یہ منافقین کی نماز ہے۔ کون سی نماز؟ یعنی نماز کو مؤخر کر کے پڑھنا یہ منافقین کی نماز ہے۔ قالها ثلاثا، حضور نے اس جملے کو 3 مرتبہ کہا، یعنی 3 مرتبہ حضور نے فرمایا تلک صلاۃ المنافقین، تلک صلاۃ المنافقین، تلک صلاۃ المنافقین۔ یجلس احدهم حتی اذا اصفرت الشمس، کہ ایک شخص بیٹھا رہے جب سورج کا رنگ
پیلا پڑ جائے، وکانت بینہ قرنی الشیطانی، اور وہ شیطان کے سینگوں کے درمیان ہونے لگے، قاما، تو پھر یہ شخص کھڑا ہو، فنفرا فنقر اربعا، اور کھڑے ہو کر جو ہے 4 بار ٹھونگے مارے، لا یذکر اللہ فیہن الا قلیلا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا بہت تھوڑا ذکر کرے۔ اب یہ حدیث ہم پڑھے، یہ حضرت انس کی روایت ہے۔ تو حضرت انس نے اس روایت کے ذریعے یہ بتایا کہ عصر کی نماز میں تاخیر کرنے والا یہ مذموم شخص ہے، لہذا حضرت انس نے پہلے عصر کی نماز کو بالکل ابتدائی وقت میں پڑھا، اور پڑھنے کے بعد جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ حدیث سنائی، جس کا خلاصہ اور جو بالکل ظاہر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تاخیر کرنے والے کی نماز کو منافقین کا طریقہ بتایا، اور ساتھ یہ بتایا کہ ایک شخص انتظار میں بیٹھا رہتا ہے، اور جب سورج غروب ہونے کے بالکل قریب ہوتا ہے تو پھر جو ہے 4 رکعت جلدی جلدی پڑھتا ہے، جس میں وہ اللہ کا ذکر بھی بہت کم کر پاتا ہے۔ تو حضرت انس کے اس قول سے بالکل ظاہر ہوتا ہے کہ عصر کی نماز میں تعجیل افضل، یعنی جلدی پڑھنا افضل ہے۔ تو جب حضرت انس کی روایت سے تعجیل کی افضلیت بالکل واضح ہے، تو پھر انہی کی روایت سے تاخیر پر استدلال کرنا کس طرح درست ہوگا، یہ اعتراض ہے۔ اب اس کا جواب سن لیجیے۔ قیل لہو، معترض سے کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ اس سے یہ کہا جائے گا، دیکھیے حضرت انس نے جو روایت تاخیر کی مذمت میں بیان کی ہے، تو اس روایت کو سمجھنے سے پہلے ہمیں تاخیر کی صورتیں سمجھنا چاہیے۔ ایک ہوتی ہے تاخیر مکروہ، یعنی اتنی تاخیر کر دی جائے کہ جس سے سورج غروب ہونے کے بالکل قریب ہو جائے اور سورج کے اندر تغیر آ جائے، زردی آ جائے، یعنی اتنی دیر کی جائے کہ سورج غروب ہونے کے بالکل قریب ہو جائے، یا سورج میں تغیر آ جانے سے اتنی دیر پہلے نماز شروع کی جائے کہ وقت مکروہ داخل ہونے سے پہلے پہلے اطمینان کے ساتھ 4 رکعت نماز نہ ادا کی جا سکے۔ تو اس طرح کی تاخیر یہ تاخیر مذموم ہے اور تاخیر مکروہ ہے، اتنی تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے۔ دوسری ہوتی ہے تاخیر مستحب، یعنی اس طرح تاخیر کی جائے کہ سورج میں تبدیلی اور سورج میں زردی آنے سے پہلے پہلے خوب اطمینان اور طمانینت کے ساتھ 4 رکعت ادا کی جا سکے، پھر اگر نماز میں فساد آ جائے کسی وجہ سے تو دوبارہ تغیر شمس سے پہلے پہلے مستحب وقت میں اعادہ کیا جا سکے، یہ تاخیر مستحب ہے۔ تو تاخیر کی 2 صورتیں ہوئیں، ایک تاخیر مکروہ یعنی نماز عصر کے لیے اتنی تاخیر کرنا کہ سورج ڈوبنے کے قریب آ جائے، یا پھر اتنی تاخیر کرنا کہ سورج میں تغیر آنے سے اتنے پہلے نماز شروع کرے کہ وقت مکروہ میں داخل ہو جائے اور وقت مکروہ کے اندر وہ نماز مکمل کی جائے، یہ تاخیر مذموم ہے۔ اور دوسری تاخیر مستحب ہے کہ سورج میں تغیر آنے سے اتنے پہلے نماز شروع کرے کہ خود اطمینان کے ساتھ 4 رکعت ادا کر سکے، پھر اگر نماز میں فساد بھی آ جائے تو مستحب وقت کے اندر یعنی تغیر شمس سے پہلے پہلے ان 4 رکعت کا اعادہ کیا جا سکے۔ یہ 2 قسم کی تاخیر ہوتی ہے، پہلی تاخیر مذموم ہے، دوسری تاخیر مستحب ہے۔ اب اس حدیث کو دیکھتے ہیں، حضرت انس کی جس حدیث کو لے کر معترض نے اعتراض کیا تھا۔ حضرت انس نے اس حدیث میں جس تاخیر کی مذمت کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو نقل کیا ہے، اس سے مراد وہ تاخیر ہے جو تاخیر مکروہ ہے، اور رہی تاخیر مستحب یہ وہاں مراد نہیں ہے، جیسا کہ حضرت انس کی دوسری روایتوں سے ظاہر ہوتا ہے، جن روایتوں کو حضرت ابو الابیض وغیرہ جو حضرت انس کے شاگرد ہیں، ابو الابیض نے حضرت انس کے حوالے سے جو روایت ذکر کری، اور اسی کی موافقت حضرت ابو مسعود انصاری کی روایت بھی پیچھے گزر چکی ہے، لہذا حضرت انس کی اس حدیث سے اعتراض نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ کر لیجیے۔ قیل لہو، معترض سے کہا جائے گا، قد بین انس رضی اللہ عنہ فی ھذا الحدیث التاخیر المکروہ ما ہوا۔ اس شخص کو جواب دیا جائے گا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث میں مکروہ تاخیر کا ذکر کیا ہے کہ وہ کیا ہے۔
وَإِنَّمَا هُوَ التَّأْخِيرُ الَّذِي لَا يُمْكِنُ بَعْدَهُ، اور یہ وہ تاخیر ہے جس کے بعد لا يمكن بعده ان يصلي العصر الا اربعا، اور یہ وہ تاخیر ہے جس کے بعد صرف 4 رکعتیں پڑھنا ممکن ہو، ولا يذكر الله فيها الا قليلا، اور ذکر الہی بھی بالکل قلیل مقدار میں ہو، یہ وہ تاخیر یعنی تاخیر مکروہ۔ فاما صلاة يصليها متمكنا ويذكر الله تعالى فيها متمكنا قبل تغیر الشمس، اور رہی وہ تاخیر فاما صلاۃ، لیکن وہ نماز یصلیہا متمکنا، جس کو اطمینان کے ساتھ ادا کر سکے، اور ویذکر اللہ تعالی فیہا متمکنا، اور اطمینان کے ساتھ اللہ کا ذکر ہو سکے، قبل تغیر الشمس، سورج بدلنے سے پہلے پہلے، فلیس ذلک من الاول شیء، اور اس کے ساتھ اس پہلی بات یعنی وعید کو کوئی تعلق نہیں، فلیس ذالک من الاول فی شیء، تو ایسی تاخیر کہ جس تاخیر میں نہ سورج کے اندر تبدیلی آئے، نماز بھی اطمینان سے پڑھی جائے، اللہ کا ذکر بھی اطمینان سے کیا جائے، تو یہ تاخیر مستحب جس کی وضاحت ہم پہلے کر چکے ہیں، ایسی تاخیر پر یہ وعید لازم نہیں آتی ہے۔ والاولی بنا فی ہذہ الآثار، اور ہمارے لیے ان آثار میں بہتر یہی ہے، اور ہمارے لیے بہتر اور مناسب یہی ہے، فی ہذہ الآثار، ان آثار کے حوالے سے، لما جاءت ھذا المجیء، کہ ہم ان روایتوں کے، لما جاءت ھذا المجیء ان نحملها ونخرج وجوہها علی الاتفاق، تو ہمارے لیے مناسب اور بہتر یہی ہے کہ ہم ان روایتوں کے ایسے معانی لیں جو متفق ہوں اور واضح کر دیں، لا علی الخلاف والتضاد، اختلاف اور تضاد پیدا نہ کریں، فنجعل التاخیر المکروہ فیما ہوا ما بینہ العلاء عن انس، بس جو کچھ حضرت علا نے حضرت انس سے روایت کیا، ما ہوا ما بینہ العلاء عن انس، علا نے حضرت انس سے جو کچھ روایت کیا ہے تو وہ جو ہے تاخیر پر محمول کریں، اس کو تاخیر مکروہ پر محمول کریں۔ وَنَجْعَلُ الْوَقْتَ الْمُسْتَحَبَّ مِنْ وَقْتِهَا أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ هُوَ مَا بَيَّنَهُ أَبُو الْأَبْيَضِ عَنْ أَنَسٍ، اور حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کی موافقت کی ہے، جیسے حضرت ابو الابیض نے حضرت انس سے روایت کیا تو اس کو مستحب وقت قرار دیں، مطلب یہ ہے کہ علا نے حضرت انس سے جو روایت کیا اس کو تاخیر مکروہ پر محمول کیا جائے، اور ابو الابیض نے حضرت انس سے جو روایت کی اس کو جو ہے ہم تاخیر مستحب پر محمول کریں۔ ووافقہ علی ذلک ابو مسعود، اور اس سلسلے میں ابو مسعود انصاری کی حدیث بھی اسی بات کی موافقت کرتی ہے۔ یہ اعتراض اور اس کا جواب مکمل ہو گیا۔ اب ہم دوسرے اعتراض کی طرف چلتے ہیں۔ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّعْجِيلِ بِهَا، یہ دوسرا اعتراض ہے۔ اعتراض کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت منقول ہے، وہ روایت یہ ہے کہ آپ فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی العصر والشمس فی حجرتها قبل ان تظہر، اسی روایت کو صاحب کتاب نے کئی سندوں کے ساتھ ذکر کیا ہے، مضمون سب کا ایک ہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز سے فارغ ہوتے تھے اس حال میں کہ سورج کی روشنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے اندر ہی اندر رہتی تھی، اور حضرت عائشہ کے حجرے میں دیوار عائشہ کا سایہ یعنی گھر کی دیوار کا سایہ ظاہر اور نمایاں ہونے سے پہلے پہلے فراغت حاصل کر لیتے تھے۔ حضرت عائشہ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب کہ دھوپ یا روشنی
حجرے کے اندر ہوتی تھی. قبل ان تظہر یعنی سایہ ظاہر نہیں ہوتا تھا، یعنی سورج کی روشنی حجرے کے اندر ہی اندر رہتی تھی. تو اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عصر کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں پڑھا کرتے تھے. اسی مضمون کو صاحب کتاب نے حضرت عروہ سے بھی 3 سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے. ہم اس کو بعد میں پڑھیں گے، پہلے اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں. حضرت عائشہ کی حدیث سے یہ پتہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز سے اس وقت فارغ ہوتے تھے کہ سورج کی روشنی حجرے کے اندر ہی ہوتی تھی اور دیوار کا سایہ یہ ظاہر اور نمایاں نہیں ہوتا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں ہی نماز عصر کو ادا کرتے تھے. تو اس سے تعجیل عصر کی فضیلت سمجھ میں آتی ہے، جبکہ آپ کہتے ہیں تاخیر مستحب ہے. تو اس حدیث پاک کا جواب سن لیجیے. امام طحاوی نے یہاں سے اس کا جواب دیا ہے، قیل لہ قد یجوز ان یکون ذلک کذلک. جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر واقعہ ایسا ہی ہے جیسا تم نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہی نماز عصر ادا کرتے تھے، ہم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس وقت نماز پڑھتے تھے کہ گھر کے آنگن اندر روشنی رہتی تھی، دھوپ رہتی تھی، سایہ ابھی ظاہر نہیں ہوتا تھا. سائے سے دھوپ سے تعلق کیا، پہلے یہ میں تھوڑا سا عرض کر دوں. دیکھیے، دھوپ کا اندر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی سورج مغرب کی طرف زیادہ نہیں ڈھلا تھا. جیسے جیسے سورج ڈھلتا ہے ویسا ویسا سایہ آتا ہے. لیکن حضرت عائشہ کے کہنے کا مقصد یہ کہ سایہ میرے گھر کے اندر ہوتا تھا، روشنی میرے گھر کے اندر ہوتی تھی اور دیواروں کا سایہ ظاہر نہیں ہوتا تھا. اور سایہ جب ظاہر ہوتا ہے جبکہ سورج جو ہے مغرب کی طرف مغرب کی سمت جو ہے کافی حد تک ڈھل جائے. تو مقصد یہ ہے کہ اول وقت میں آپ نماز پڑھتے تھے. جواب یہ ہے کہ اگر یہ بات ٹھیک ہے کہ حضور اسی وقت نماز پڑھتے تھے جو وقت حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ گھر کے اندر دھوپ رہتی تھی، سایہ ظاہر نہیں ہوتا تھا، لیکن آپ جانتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے کی جو دیوار تھی بہت نیچی تھی اور سامنے صحن کی جو دیوار تھی وہ بھی بہت نیچی تھی. یعنی تغیر شمس کے قریب تک، یعنی سورج کے اندر تبدیلی آنے تک دیوار عائشہ کا سایہ حجرہ عائشہ میں نمایاں نہیں ہوتا تھا، دیوار چھوٹی رہنے کی وجہ سے. اس لیے اس حدیث سے استدلال نہیں ہو سکتا، کیونکہ سورج غروب ہونے کے قریب جا کر حضرت عائشہ کے حجرے میں سایہ پہنچتا تھا. لہذا یہ حدیث تعجیل عصر کے استحباب پر دلیل نہیں بن سکتی. اتنے کا ہم ترجمہ کر لیتے، حضرت عائشہ کی روایت سے جو استدلال کیا گیا ہو اور اس کا جواب. پھر اس کی تائید ہم پیش کریں گے بعد میں. جو ہم نے یہاں عرض کیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ جو تھا اس کی دیواریں بہت نیچی تھیں اور اس کی چھت جو تھی وہ بہت نیچی تھی، اس لیے روشنی بہت دیر تک رہتی تھی اور غروب آفتاب کے قریب قریب جا کر جو ہے سایہ پہنچتا تھا. اس کی تائید ہم بعد میں پیش کریں گے. ابھی جو جواب دیا گیا، جو اعتراض تھا، اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں ترجمے کے ساتھ. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ، اگر کوئی اعتراض کرنے والا یہ اعتراض کہے، فقد روی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ما يدل على التعجیل بها کا مرجع صلاۃ عصر ہے. اگر کوئی اعتراض کرے کہ حضرت عائشہ سے ایسی روایت مروی ہے جو عصر کی نماز کو جلدی پڑھنے پر دلالت کرتی ہے اور وہ اس سلسلے میں وہ حدیث ذکر کرے، فذکر ما حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالکا حدثه عن ابن شهاب عن الزهري عن ابن شهاب عن عروة قال حدثتنی عائشة، کہ مجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حدیث بیان کی، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی العصر والشمس فی حجرتها قبل ان تظہر، کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر ادا کرتے اور سورج ابھی ان کے حجرے میں ہوتا اور جو ہے مطلب ابھی وہ ظاہر نہ ہوتا، مطلب دھوپ باہر نہیں نکلتی، سورج کی دھوپ میرے حجرے میں ہی ہوتی تھی. قبل ان تظہر، اس کے ظاہر ہونے سے پہلے، نہیں سایہ نمایاں نہیں ہوتا تھا. یہ حضرت عائشہ کی حدیث تھی. اس کو مختلف سندوں سے امام طحاوی نے یہاں ذکر کیا ہے. دیکھیے
یہ دوسری سند. حدثنا محمد بن خزیبہ قال حدثنا حجاج بن المنہاری قال حدثنا سفیان عن الزہری سمع عروہ یحدث عن عائشہ. وہی حضرت عروہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں. انہا قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی العصر والشمس فی حجرتها. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے والشمس فی حجرتها، اس وقت پڑھتے کہ سورج ابھی ان کے حجرے میں ہوتا. لم یفی الفیء بعد، اور اس کے بعد سایہ نہیں ہوتا. یہ بھی اسی مضمون کی حدیث ہے. دو سندیں ہو گئی اس کی. آگے دیکھیے. حدثنا ابن خزیمہ قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ہشام بن عروہ عن ابی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا قالت، حضرت عائشہ نے فرمایا کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی صلاۃ العصر والشمس طالعۃ فی حجرتی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا فرماتے والشمس طالعۃ فی حجرتہ، اور سورج ابھی میرے حجرے میں چمک رہا ہوتا، یعنی دھوپ ہوتی تھی. یہ تین سندوں سے حضرت عائشہ کی روایت نقل کر کے معترض یہ اعتراض کرتا ہے کہ حضرت عائشہ کی روایت سے بھی تعجیل اثر پر استدلال کیا جا سکتا ہے، تاخیر اثر پر استدلال نہیں کیا جا سکتا. اس کا جواب امام طحاوی اس عبارت سے دیتے ہیں قیل لہ، اس معترض سے کہا جائے قد یجوز ان یکون ذالک کذالک، یہ ممکن ہے کہ بات ایسی ہی ہو. یعنی ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے جو فرمایا کہ دھوپ ان کے حجرے کے اندر رہتی تھی، سایہ ظاہر نہیں ہوتا تھا، یہ بات ہمیں تسلیم ہے. یعنی دھوپ اندر ہی ہوتی تھی. قد یجوز ان یکون ذالک کذالک، یہ ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو، یعنی دھوپ حضور کے نماز پڑھنے کے وقت دھوپ حضرت عائشہ کے حجرے میں ہو. وقد اخر العصر، حالانکہ حضور نماز عصر کو مؤخر کر کے پڑھتے ہوں. یہ دونوں چیزیں بھی ممکن ہیں. لقصر حجرتها، تو مؤخر کر کے پڑھتے ہوں اور دھوپ حجرے کے اندر ہی ہو. کیوں ہو دھوپ؟ کیونکہ آپ کا حجرہ بہت تنگ تھا، مطلب اس کی چھت بہت نیچی تھی، دیواریں بہت چھوٹی تھیں. اس بنیاد پر فلم تکن الشمس تنقطع منها الا بقرب غروبها، لہذا دھوپ آپ کے حجرے سے ختم نہیں ہوتی تھی مگر غروب آفتاب کے بالکل قریب قریب. فلا دلالت فی هذا الحدیث علی تعجیل العصر، لہذا حضرت عائشہ کی اس حدیث میں تعجیل عصر پر کوئی رہنمائی نہیں ملتی ہے، کوئی دلالت نہیں ہوتی ہے. اب آگے دیکھیے اس سلسلے میں وذکر فی ذلک، یہ حضرت عائشہ کی حدیث کا جو جواب دیا اس جواب کی تائید میں یہاں پر ایک روایت ذکر کر رہے ہیں. وذکر فی ذلک، یہ تعجیل اثر کی دلیل بھی مان سکتے ہیں آپ، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی حدیث سے جو استدلال کیا گیا اس کا جواب دیا گیا، تو جواب کی تائید میں بھی یہ حدیث ہو سکتی ہے. دونوں چیزیں کر سکتے ہیں. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت سیار بن سلامہ یہ کہتے ہیں دخلت مع ابی علی ابی برزہ، میں اپنے والد محترم کے ساتھ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا. فقال، تو انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر فیرجع الرجل الی اقصى المدینہ والشمس حیہ. انہوں نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ادا فرماتے، پھر کوئی شخص مدینہ طیبہ کے دوسرے کنارے کی طرف لوٹتا تو سورج ابھی چمک رہا ہوتا. اب آپ دیکھیے اس میں اس قسم کی روایتیں پیچھے گزر چکی ہیں. تو اس حدیث کا ظاہر یہ کہتا ہے کہ ایک شخص نماز عصر پڑھ کے مدینے کے دوسرے کنارے پر جاتا اور ابھی تک سورج چمک رہا ہوتا، تو اس سے پتہ یہ چلتا کہ حضور نے جو ہے اول وقت میں نماز عصر کو ادا کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں قیل لہ. یہاں سے گویا کہ اس کا جواب دے رہے ہیں، اور جواب میں کوئی نیا جواب نہیں ہے بلکہ پیچھے جو جواب دے چکے ہیں انہی
جوابات کو یہاں پر اجمال کے طور پر بیان کر رہے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ یہ جو اشکال تم نے پیش کیا حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی اعتراضات اس باب کے اندر گزشتہ پیش کیے جا چکے ہیں، اور وہیں ان سب کے ہم نے جوابات پیش کر دیے ہیں۔ اس لیے تعجیل اثر کے سلسلے میں، یعنی اثر کو جلدی پڑھنے کے سلسلے میں جتنی بھی روایات موجود ہیں، آئی ہیں، ان سب کے اندر تاخیر اثر پہ بھی دلیل موجود ہے، جیسا کہ ہم دونوں قسموں کی روایتوں کو صحیح قرار دے کر اس کی تطبیق پہلے پیش کر چکے ہیں۔ اور جو بھی روایت تعجیل اثر پر دلالت کرتی ہے، اس کے معارض تاخیر اثر پر دلالت کرنے والی کوئی نہ کوئی روایت ضرور موجود ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہم نے تاخیر اثر کو مستحب قرار دیا ہے، لیکن یہ شرط ہے کہ اتنی تاخیر نہ ہو جس سے سورج میں تغیر آنے لگے۔ تو گویا کہ پیچھے جو جواب دیا گیا تھا اسی کو یہاں دہرا دیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ جو ہے دیکھ لیجئے۔ وذکر فی ذلک، اور اس سلسلے میں وہ حدیث بھی ذکر کی جاتی ہے، ما حدثنا عبد الغنی بن ابی عقیل، جو ہم سے عبد الغنی بن ابی عقیل نے روایت کی، قال حدثنا عبد الرحمن بن زیاد قال حدثنا شعبۃ تحویل سند، وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا سعید بن عامر قال حدثنا شعبۃ عن سیار بن سلامۃ قال دخلت مع ابی علی ابی برزۃ، میں اپنے والد محترم کے ساتھ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوا، فقال، تو انہوں نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے، فیرجع الرجل الی اقصى المدینہ، تو ایک شخص مدینہ منورہ کے دوسرے کنارے کی طرف واپس ہوتا، لوٹتا، والشمس حیۃ، تو سورج ابھی چمک رہا ہوتا۔ اس قسم کی روایتیں، اس قسم کے الفاظ پچھلی حدیث میں آ گئے ہیں۔ قیل لہ، تو جو اس حدیث کے ذریعے اعتراض کرے گا اس کو جواب یہ دیا جائے گا، قد مضى جوابنا فی هذا فیما تقدم من هذا الباب، اس سلسلے میں ہمارا جواب گزشتہ اسی باب کی گزشتہ بحث میں گزر چکا ہے۔ فلم نجد فی هذه الآثار، پس ان روایات، فلم نجد ہم نہیں پاتے ہیں یا ہم نے نہیں پایا، فی هذه الآثار ان حدیثوں میں، لما صححت وجمعت ما يدل الا علی تاخیر العصر، بس ان روایات کی تطبیق اور تصحیح کے بعد ہم ان میں ایسی بات نہیں پاتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں پاتے ہیں، مگر یہ پاتے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں پاتے جو تاخیر اثر پر دلالت نہ کرتی ہوں، ما يدل الا علی تاخیر العصر، ان تمام آثار اور روایات کی تطبیق اور تصحیح کے بعد ہم ان میں ایسی بات نہیں پاتے جو تاخیر اثر پر دلالت نہ کرتی ہو، ولم نجد شیئا فی منہا، اور ہم ان حدیثوں میں ایسی کوئی بات نہیں پاتے، ما یدل علی تعجیلہا، جو کہ تعجیل اثر پر دلالت کرتی ہو، الا ما قد عارضہ غیرہ، مگر یہ کہ اس کے معارض، اس کے مخالف حدیث، یعنی عصر کی تاخیر کی حدیث یہ موجود ہوتی ہے۔ فاستحببنا بذالک تاخیر العصر، اسی لیے ہم نے عصر کی نماز کو مؤخر پڑھنا مستحب سمجھا، الا انہا تصلی، مگر اتنا مؤخر نہ کیا جائے، یعنی الا انہا تصلی والشمس بیضاء فی وقت یبقی بعدہ من وقتها مدت قبل تغیب الشمس، تو ہم نے نماز عصر کو تاخیر سے پڑھنا مستحب قرار دیا، لیکن زیادہ دیر نہیں، بلکہ اس وقت پڑھی جائے جب سورج روشن ہو اور غروب آفتاب سے پہلے کچھ وقت بچا رہے۔ ولو خلینا والنظر، یہ دیکھیے، اور اگر ہم ان روایات سے قطع نظر کریں اور قیاس کی طرف دیکھیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایات ہم نے پیچھے ذکر کی، تو ولو خلینا والنظر، اگر ہم غور کریں
تو تمام نمازوں کو لکانا و نظرہ، تو ہم تمام نمازوں کو لکانا تعجیل الصلواتی کلہا فی اوائل اوقاتہا افضل، یعنی اگر ہم ان حدیثوں سے قطع نظر کر لیں اور قیاس کی طرف دیکھیں تو تمام نمازوں کو اول وقت میں پڑھنا یہ افضل ہونا چاہیے، یہ افضل ہونا چاہیے اگر ہم صرف قیاس کو دیکھیں، یعنی اگر ان عبارتوں کو چھوڑ کر ان سے قطع نظر کر کے اگر ہم صرف قیاس کی طرف دیکھیں تو ہونا یہ چاہیے کہ تمام نمازوں کو اول وقت پر پڑھنا افضل ہو۔ اور کیوں افضل ہو؟ کیونکہ اول وقت میں پڑھنے میں سبب وجوب کے متصلاً حکم خدا کی تعمیل ہو جاتی ہے۔ دوسری بات، ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے اور آپ سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، تو آپ نے فرمایا الصلاۃ فی اول وقتہا، اول وقت میں نماز پڑھنا جو ہے یہ افضل ہے۔ تیسری چیز یہ ہے تاخیر کے اندر سستی غفلت پائی جاتی ہے، اس لیے منافقین کی عبادت کے ساتھ مشابہت بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان تینوں وجوہات پر ہر نماز میں تعجیل افضل معلوم ہوتی ہے، لیکن تاخیر پر دلالت کرنے والی روایتیں اس کثرت سے وارد ہوئی ہیں کہ ان روایتوں کو دیکھنے کے بعد ہم نے یہی کہا کہ تاخیر یہ افضل ہے۔ دیکھیے ولو خلینا والنظر، اگر ہم ان حدیثوں سے قطع نظر کریں اور قیاس کی طرف توجہ کریں، لکانا تعجیل الصلوات کلہا فی اوائل اوقاتہا افضل، تو پھر قیاس یہ چاہتا ہے کہ تمام نمازوں کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہو۔ ولیکن اتباع ما روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما تواترت بہ الاثار اولا، لیکن اس سلسلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو متواتر روایات ثابت ہیں ان پر عمل کرنا زیادہ اولا ہے۔ وقد روی عن اصحابہ من بعدہ ما يدل علی ذلک، تو یہاں تک تو امام طحاوی نے فیصلہ سنا دیا۔ اب اس کے بعد صحابہ اکرام کے عمل سے اس مسلک کی تائید پیش کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحابہ اکرام سے بھی یہی چیز ثابت ہے جو ہمارے مسلک کی تائید کرتی ہے۔ جیسے پہلی حدیث، حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالکا حدث عن نافع ان عمر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ حضرت عمر کتب الی عمالہ، حضرت عمر نے جو ہے اپنے عمال کو لکھا، کیا لکھا؟ ان اہم امرکم عندی الصلاۃ من حفظها وحافظ علیها حفظ دینہ ومن ضیعها فہو لما سواہ۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے عمال کو لکھا کہ میرے نزدیک ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، کہ میرے نزدیک تمہارا اہم ترین کام نماز ہے۔ من حفظها، جس نے اس کی حفاظت کی، وحافظ علیہا، اور جس نے اس پر محافظت اختیار کی اور اس کی حفاظت کی تو اس نے اپنے دین کی حفاظت کی۔ ومن ضیعہا، اور جس نے اس کو ضائع کیا، فہو لما سواہا اضیع، اور جس نے اسے ضائع کیا وہ نماز کے علاوہ امور کو زیادہ ضائع کرنے والا ہے۔ صلوا العصر والشمس مرتفعۃ بیضاء نقیۃ، اور عصر کی نماز کے بارے میں خاص طور پہ آپ نے یہ لکھا کہ عصر کی نماز اس وقت پڑھو جب سورج بلند اور صاف ہو۔ اس کے بعد قدر ما یسیر الراکب فرسخین او ثلاثہ، اور اس کے بعد سوار 2 یا 3 فرسخ جو ہے مسافت طے کر سکے۔ یہ حضرت عمر کا قول ہے۔ اس قول سے بھی والشمس مرتفعۃ بیضاء نقیۃ قدر ما یسیر الراکب فرسخین او ثلاثہ، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی جو ہے نماز عصر کی تاخیر کو مستحب سمجھتے تھے۔ آگے دیکھیے دوسری حدیث، یہ بھی ابو ہریرہ کی حدیث ہے۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا نعیم بن حماد قال حدثنا یزید بن ابی حکیم عن الحکم بن ابان عن اکرمۃ، حضرت اکرمہ سے، قال كنا مع ابی ہریرہ فی جنازۃ، ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک جنازے میں تھے۔ فلم یصلی العصر، تو انہوں نے نماز عصر نہیں پڑھی تھی۔ وسکتا، اور وہ خاموش رہے، حتی راجعناہ مرارا، یہاں تک کہ ہم نے بار بار ان کی طرف رجوع کی، بار بار ان کے لیے ان کو جو ہے عصر کی نماز یاد دلاتے رہے۔ فلم یصلی العصر، لیکن انہوں نے نہیں پڑھی۔ حتی رأینا الشمس علی رأسی اطول جبل بالمدینہ، تو ہم بار بار ان کو توجہ دلاتے رہے لیکن حضرت ابو ہریرہ خاموش رہے۔
لیکن انہوں نے نماز نہیں پڑھی، حتیٰ یہاں تک کہ رأینا الشمس علی رأسی اطول جبل بالمدینہ، یہاں تک کہ ہم نے مدینے کے سب سے اونچے پہاڑ کی چوٹی پر سورج دیکھ لیا۔ اس سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ تاخیر سے نماز اثر ادا فرماتے تھے۔ آگے دیکھیے، حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سفیان عن منصور عن ابراہیم قال كان من قبلكم اشد تعجیلا للظہر واشد تاخیرا للعصر منکم۔ یہ حضرت ابراہیم نخعی ہیں غالباً، یہ فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ قال کانا من قبلکم ہونا چاہیے، تم سے پہلے لوگ، اشد تعجیلا للظہر، تم سے پہلے لوگ تمہاری نسبت ظہر میں زیادہ جلدی کرتے تھے، وہ اشد تاخیرا للعصر منکم، اور عصر میں تمہاری نسبت، تم سے پہلے لوگ کانا من قبلکم اشد تعجیلا للظہر، تم سے پہلے لوگ تمہاری بنسبت ظہر میں زیادہ جلدی کرتے تھے، واشد تاخیرا للعصر منکم، اور عصر میں زیادہ تاخیر کرتے تھے۔ اب دیکھیے، فہذا امام طحاوی کا تبصرہ، فہذا عمر بن الخطاب یکتب الی عمالہ، یہ حضرت عمر بن خطاب ہیں، آپ جو ہے اپنے عمال کو لکھتے ہیں، آپ اپنے عمال کو لکھتے ہیں۔ عمال کون ہیں؟ وہم اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ حضرات حضور کے صحابہ ہیں۔ یأمرہم، حضرت عمر ان کو حکم دیتے ہیں، بأن یصلوا العصر والشمس بیضاء مرتفعۃ، حضرت عمر انہیں نماز اس وقت پڑھنے کا حکم دیتے ہیں جب سورج روشن بلند ہو۔ پھر اس کے بعد ابو ہریرہ کی روایت آئی، ثم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قد اخرها حتى رآها اکرمۃ علی رأس اطول جبل بالمدینہ، پھر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عصر کو اتنی تاخیر سے پڑھا یہاں تک کہ حضرت اکرمہ نے سورج مدینے کے سب سے اونچے پہاڑ کی چوٹی پر دیکھ لیا۔ اس کے بعد ثم ابراہیم یخبر، پھر حضرت ابراہیم جو ہیں وہ یہ خبر دیتے ہیں، کیا؟ امن کان قبلہ، پھر حضرت ابراہیم جو ہیں وہ پہلے لوگوں یعنی صحابہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے ساتھیوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ بعد والوں کی نسبت عصر میں زیادہ تاخیر کرتے تھے۔ ثم ابراہیم یخبر عمن کان قبلہ، پھر حضرت ابراہیم اپنے سے پہلے والوں کے متعلق بتاتے ہیں۔ پہلے والے کون ہیں؟ یعنی من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اصحابی، ایک منٹ آگے دیکھیے، وہ اصحابی عبداللہ، یعنی ابراہیم نخعی حضور کے صحابہ اور عبداللہ بن مسعود کے ساتھیوں کے بارے میں فرماتے، انہم کانوا اشد تاخیرا للعصر من بعدہم، یعنی یہ حضرات بعد والے لوگوں کی بنسبت زیادہ نماز عصر کو مؤخر کرتے تھے۔ امام طحاوی کہتے ہیں، فلما جاء ھذا من افعالہم ومن اقوالہم مؤتلفا علی ما ذکرنا، جب صحابہ اکرام کے اقوال اور افعال اس طرح آتے ہیں، علی ما ذکرنا جیسے کہ ہم نے ذکر کیا، وروی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے، انہ کان یصلیھا والشمس مرتفعۃ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز عصر پڑھتے تھے جب سورج بلند ہوتا تھا، یہ بھی ہے۔ وفی بعض الآثار، اور بعض حدیثوں میں محلقۃ کا لفظ ہے، بعض حدیثوں میں محلقۃ کا لفظ ہے، تو وجب التمسک بہذہ الآثار وترک خلافها، لہذا ان تمام روایتوں کو اختیار کرنا ضروری ہے اور ان کی مخالف روایتوں کو چھوڑنا یہ ضروری ہے۔ وَأَن يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ حَتَّى لَا يَكُونَ تَأْخِيرُهَا يُدْخِلُ مُؤَخِّرَهَا فِي الْوَقْتِ الَّذِي أَخْبَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فِي حَدِيثِ الْعَلَا أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ پوری روایت ہے، اور لیکن اتنی تاخیر نہ کریں، وَأَن يُؤَخِّرُ الْعَصْرَ، اور نماز عصر کو اتنا مؤخر نہ کریں کہ تاخیر کرنے والا اس وقت تک پہنچ جائے جس کے بارے میں حضرت علا کی روایت میں حضرت انس نے فرمایا، کیا فرمایا؟ قال، یہ فرمایا، تلک صلاۃ المنافقین فإن ذلک الوقت هو الوقت المکروہ، کیونکہ وہ مکروہ وقت ہے، تاخیر صلاۃ العصر الیہ، اور نماز عصر کو ادھر اس وقت تک مؤخر کرنا یہ مکروہ ہے۔ فاما ما قبلہ من وقتها، لیکن تغیر الشمس سے پہلے کا جو وقت ہے، مما لم تدخل الشمس فیہ صفرا، جس میں کہ سورج کے اندر زردی داخل نہیں ہوتی ہے،
وکان الرجل یمکنہ ان یصلی فیہ صلاۃ العصر، اور آدمی کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ وہ اس وقت میں نماز عصر کو اطمینان سے پڑھ سکے، ویذکر اللہ فیہا متمکنا، اور اطمینان کے ساتھ اللہ کا ذکر کر سکے، ویخرج من الصلاۃ والشمس کذالک، اور نماز سے باہر ہو سکے اور اس وقت بھی سورج موجود ہو، فلا بأس بتاخیر العصر الى ذلک الوقت، لہذا اس وقت تک نماز عصر کو مؤخر کرنا یہ حرج والی بات نہیں، وذالک افضل، بلکہ یہ افضل ہے، کیوں؟ لما قد تواترت به الاثار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ من بعد، کیونکہ اسی مضمون کی تائید میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے بعد صحابہ اکرام سے حدیثیں متواتر مروی ہیں۔ وَلَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، یہاں سے مصنف جو ہے احناف کی ایک تائید پیش کر رہے ہیں کہ حضرت ابو قلابہ کی ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہے انما سمیت العصر لتعصر، یعنی عصر کی نماز کو نماز عصر کیوں کہا جاتا ہے؟ تو حضرت ابو قلابہ نے اس کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تعصر یہ تاخیر کے لیے ہے، تعصر بمعنی تأخر ہے، تو عصر کی نماز کو لفظ عصر کے ساتھ موسوم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں تاخیر کی جائے، اس وجہ سے ہم نے وقت مکروہ سے پہلے پہلے مستحب وقت کے اندر اندر تاخیر کرنے کو افضل قرار دیا، اور یہی ہمارے علماء ثلاثہ کا قول ہے۔ دیکھیے امام طحاوی کی عبارت، وقد روی عن ابی قلابہ، اور حضرت ابی قلابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے انہ قال، کہ آپ نے فرمایا انما سمیت العصر لتعصر، کہ عصر کو تاخیر کی وجہ سے عصر کہتے ہیں۔ اب اس کی سند کیا ہے دیکھ لیجئے۔ حدثنا بذلك صالح بن عبد الرحمن بن عمرو بن الحارث الانصاری قال حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا حشیم قال اخبرنا خالد عن ابی قلابہ قال، انہوں نے فرمایا انما سمیت العصر لتعصر، عصر کا نام اس لیے عصر رکھا گیا کیونکہ تاخیر کی وجہ سے۔ فاخبر ابو قلابہ، امام طحاوی کہتے ہیں فاخبر ابو قلابہ ان اسمها هذا انما هو لان سبیلها ان تعصر، امام طحاوی کہتے ہیں کہ پس حضرت ابو قلابہ نے یہ بتایا کہ انما ان اسمها، کہ عصر کی نماز کا نام عصر اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کے اندر تاخیر کی جاتی ہے، پس وهذا الذي استحببناه من تاخير العصر من غير ان يكون ذلك الى وقت قد تغيرت فيه الشمس او دخلتها صفرة، پس اسی وجہ سے تاخیر کو ہم مستحب سمجھتے ہیں لیکن اتنی دیر نہ ہو کہ سورج کا رنگ بدل جائے یا وہ پیلا پڑ جائے، وهو قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد بن الحسنی، اور یہی ہماری ائمہ ثلاثہ کا مذہب ہے، وبہ ناخذ، اور اسی پر ہم عمل کرتے ہیں اور اسی سے استدلال کرتے ہیں۔ آگے تھوڑی سی عبارت ہے، یہ باب یہاں مکمل ہو جائے گا۔ فَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ فِي التَّبْكِيرِ بِهَا أَيْضًا بِمَا، اب یہاں سے ایک کہنا چاہیے ایک چھوٹا سا اعتراض ہے۔ اشکال یہ ہے کہ حضرت رافع بن خدیج یہ فرماتے ہیں کہ كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ننحر الجزور فنقسمه 10 قسم ثم نطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل ان تغيب الشمس۔ اعتراض یہ ہے کہ رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اونٹ ذبح کرتے تھے، پھر ان کو 10 حصوں میں تقسیم کر کے پھر سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ہم کھا لیتے تھے۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عصر کی نماز کو اول وقت میں پڑھا جاتا تھا، جبھی تو اتنا وقت ملا کہ اونٹ کو ذبح کیا گیا، پھر اس کے 10 حصے تقسیم کیے گئے، پھر سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے اس کو کھا بھی لیا گیا، تو اتنا بڑا وقت اسی صورت میں ہو سکتا ہے جبکہ نماز عصر کو اول وقت میں ادا کیا جاتا ہو۔ پہلے ہم اس عبارت کو پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کا جواب پڑھتے ہیں۔ فَإِنِ احْتَجَّ مُحْتَجٌّ فِي التَّبْكِيرِ بِهَا أَيْضًا بِمَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، امام طحاوی کہتے ہیں کہ اگر کوئی اعتراض کرنے والا یا احتجاج کرنے والا فی التبکیری بہا، عصر کی تعجیل پر احتجاج کرے، استدلال کرے اس حدیث سے جو ہمیں سلیمان بن شعیب نے بیان کی ہے، اور پوری سند ہے پھر قال حدثنا بشر بن بکر قال حدثنا الاوزاعی قال حدثنی ابو النجاشی قال حدثنی رافع بن خدیج ہے رافع بن خدیج سے مروی ہے، قال انہوں نے فرمایا کننا نصلی العصر مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھتے تھے، ثم ننحر الجزورہ،
پھر ہم اونٹ ذبح کرتے تھے، فنقسمہ 10 قسم، اور ہم 10 حصوں میں اس کو تقسیم کرتے تھے، ثم نطبخ فناکل لحما نضیجا، پھر ہم اس کو گوشت کو پکاتے تھے اور فناکل، اور ہم اس کو کھاتے تھے، اور یہ سب کام قبل ان تغیب الشمس، سورج ڈوب نہیں پاتا تھا، سورج غروب ہونے سے پہلے ہم اس کو کاٹ کے پکا کے کھا کے فارغ ہو جاتے تھے۔ قیل لہو، اب اس سے کیا سمجھ میں آتا کہ عصر کی نماز جلدی پڑھی جاتی تھی۔ قیل لہو، اس معترض سے یہ کہا جائے گا جواباً، پہلی چیز تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اندر جانور کاٹنے اور گوشت بنانے کی اعلیٰ درجے کی صلاحیت موجود تھی، اور وہ حضرات اپنی فنکاری سے 10-15 منٹ کے اندر جانور ذبح کر کے گوشت تقسیم کر لیا کرتے تھے، جیسا کہ ہمارے زمانے میں بھی جو اس فن کے ماہرین ہیں ان کو دیکھنے کے بعد اس چیز کا یقین ہو سکتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ ایک صحابی اونٹ کو ذبح نہیں کرتا تھا، بلکہ مختلف صحابہ مل کر اس کو ذبح کرتے اور اس کو تقسیم کرتے تھے۔ تو ایک بڑی جماعت اگر اونٹ کو ذبح کرنے، اس کو گوشت تقسیم کرنے پہ اگر لگ جائے تو ظاہر سی بات ہے اس سے جو ہے وقت زیادہ سے زیادہ جو ہے آدھا پونے گھنٹے میں یہ سارا کام ہو سکتا ہے۔ لہذا اس سے یہ استدلال کرنا کہ نہیں جلدی نماز اثر ہوتی تھی، یہ استدلال درست نہیں ہے۔ اس کا جواب سن لیجیے۔ قیل لہو، اس معترض سے کہا جائے قد یجوز، یہ ممکن ہے، ان یکونوا یفعلون ذلک بسرعۃ عمل، کہ یہ حضرات صحابہ اکرام یہ کام بہت تیزی سے کرتے ہوں، وقد اخرت العصر، اور عصر کو مؤخر کر کے ہی پڑھتے ہوں، فلیس فی ھذا الحدیث عندنا حجۃ علی من یری تاخیر العصر، تعجیل العصر ہونا چاہیے، ایک منٹ، فلیس فی ھذا الحدیث عندنا حجۃ علی من یری تاخیر العصر، لہذا اس حدیث میں ہمارے نزدیک ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جو تاخیر عصر کے قائلین کے خلاف دلیل بن سکے۔ وقد ذکرنا فی باب مواقیت الصلاۃ، اور ہم نے اوقات الصلاۃ کا جو باب باندھا تھا اس میں حضرت بریدہ کی ایک حدیث نقل کی تھی، کیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما سئل عن مواقیت الصلاۃ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نماز کے اوقات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ صلی العصر فی الیوم الاول والشمس بیضاء مرتفعۃ نقیۃ، صلی العصر فی الیوم الاول والشمس بیضاء مرتفعۃ نقیۃ، یعنی پہلے دن عصر کی نماز اس وقت پڑھی جب سورج روشن، بلند اور صاف تھا، ثم صلی فی الیوم الثانی والشمس مرتفعۃ، پھر دوسرے دن جو ہے عصر اس وقت پڑھی جب سورج بلند تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث گزر چکی ہے۔ اخرھا فوق الذی قد کان اخرھا فی الیوم الاول، تو آپ نے دوسرے دن پہلے دن سے بھی تاخیر کر کے نماز عصر کو پڑھا، فکان قد اخرھا فی الیومین جمیعا، تو آپ نے دونوں دنوں میں تاخیر فرمائی، ولم یعجلها فی اول وقتها کما فعل فی غیرها، اور آپ نے دوسری نمازوں کی طرح عصر میں تعجیل اختیار نہیں فرمائی، فثبت بذلك ان وقت العصر الذي ينبغي ان يصلي فيه هو ما ذهب اليه من ذهب الى تاخيرها، لہذا کہنا چاہیے اس سے ثابت ہوا کہ عصر کا وقت جس میں نماز پڑھنا افضل ہے، فثبت ذلك، اس سے ثابت ہوا کہ عصر کا وہ وقت، ان وقت العصر الذي ينبغي ان يصلي فيه، کہ عصر کا وہ وقت جس میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، وہ ہے ذهب الیہ من ذهب الى تاخیرها، وہ ہے کہ جس کی طرف تاخیر کے قائلین گئے ہیں، لا ما ذهب الیہ الاخرون، وہ وقت نہیں ہے جو حضرات تعجیل کے لیے گئے ہیں۔ یہ کتاب الاذان والمواقیت کا جو ہے اذان اور اقام اوقات صلاۃ کی جو بحث تھی وہ یہاں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد جو ہے نیا باب ہے، ہمیں رفع یدین کا باب ہوگا غالباً، نماز کے آغاز میں ہاتھ کہاں تک اٹھانا ہے، اس باب کو انشاءاللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم آئندہ نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وصلی اللہ علی نبی الامی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔